انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں وہ کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 فَهَوًا مُتَّبَعٌ، خواہشات کے پیچھے چلنا۔ انسان کو ہلاک کرنے والی سب سے پہلی چیز خواہشات کے پیچھے چلنا۔ آج ہر وہ انسان جو گمراہی میں بھٹک رہا ہے خواہشات کی وجہ سے، انسان غیر محرم سے بات کر رہا ہے، بدنظری کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے خواہشات کی وجہ سے۔ تو جنت کو ڈھانپا گیا ہے مشقتوں کے ساتھ، جہنم کو ڈھانپا گیا خواہشات کے ساتھ۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، جنت کے ہر کام کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے۔ جنت کا کام ہے نماز، بستر کو چھوڑنا پڑتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، مسجد آنا پڑتا ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے۔ جنت کا کام زکوٰۃ، مال کی محبت دل سے نکالنی پڑتی ہے۔ جنت کا کام روزہ، طعام، خرچ مشقت والے۔ جہنم کا کام خواہشات پہ چلنا ہے۔ جو دل میں خواہش آئی، زنا کی خواہش آئی، دل میں حرام کی خواہش آئی، نماز نہ پڑھنے کی آئی، تو انسان اس پہ چلا۔ تو اس لیے اللہ نے جہنم کو خواہشات سے ڈھانپا، جنت کو مشقتوں سے ڈھانپا ہے۔ تو پہلی چیز جو انسان کو ہلاک کرے گی وہ خواہشات پہ چلنا ہے۔ خواہشات بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی اور ضرورت اللہ فقیر کی بھی پوری کرتا ہے۔ خواہشات بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی، ضرورت اللہ فقیر کی بھی پوری کرتا ہے۔ خواہشات ایک بیوی سے بھی پوری ہو جاتی ہے، ضرورت خواہشات پہ چلے، ہر رات نئی عورت ہو تب بھی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ ضرورت ایک عورت سے بھی پوری ہو جاتی ہے، ضرورت حلال سے پوری ہو جاتی ہے، ہاں حرام خواہشات ہیں اس سے کبھی پوری نہیں ہوتی۔ ضرورت اتنی کافی ہے کہ انسان زندہ رہے، خواہشات ساری دنیا بھی مل جائے تب بھی وہ سیر نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ كَانَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ، اگر تمہیں سونے کی 2 وادیاں دی جائیں، لَبْتَغَى ثَالِثًا، تم تمنا کرو گے تیسری وادی مل جائے، وَلَا يَمْلَوْ جَوْفَ ابن آدم إِلَّا التُّرَابُ، ابن آدم کا پیٹ نہیں بھرتا سوائے قبر کی مٹی سے۔ قبر کی مٹی انسان کو سیر کرتی ہے، باقی انسان مال اور دولت سے کبھی سیر نہیں ہوتا۔ تو پہلی چیز جو ہلاک کرے گی وہ خواہشات میں پڑنا۔ نمبر 2 وَشُحٌ مُطَاعٌ، حرص کا غلام بن جانا، حرص کے پیچھے چلنا، حریص بننا۔ یہ اللہ رسول کو پسند نہیں ہے کہ انسان کے دل میں مال اور دولت کی محبت ہو، دنیا کا حریص ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کے دل میں اللہ رسول اور دین کی محبت ہو۔ آج اتنی مادیت ہے، جب بھی کوئی آدمی دوسرے سے ملتا ہے مادیت کا سوال ہوتا ہے۔ یہ سوال ہوتا ہے آپ کہاں کام کر رہے ہو، آپ کی تنخواہ کتنی ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، گاڑیاں کتنی ہے، جائیداد کتنی ہے۔ ہر آدمی پیسے کا سوال کرے گا، چونکہ مادیت کی دنیا ہے، مادے پر ایمان ہے، رب العالمین پر ایمان نہیں۔ کبھی کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، تمہارے گھر کا ماحول دین پر کیوں نہیں ہے، تمہارے گھر کے اندر پردہ کیوں نہیں، حلال کی زندگی کیوں نہیں، نظریں کیوں نہیں جھکاتے، شریعت کی تعلیمات پر زندگی کیوں نہیں لاتے۔ نہیں، دنیا کا نقصان ہوگا، ہر ایک روکے گا۔ میں موٹر سائیکل پہ مدرسے جا رہا تھا، 1 مہینہ پہلے کی بات ہے۔ موٹر سائیکل کے سامنے کی لائٹ لگی ہوئی تھی، یہاں سے انوار العلوم تک 10 منٹ کا راستہ ہے، لیکن میں نے دیکھا 4 آدمیوں نے راستے میں مجھے اشارہ کیا یوں ہاتھ سے کہ لائٹ جل رہی ہے، اس کو بند کرو۔ یعنی دنیا کا نقصان ہے، ہر آدمی بتا رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے، لائٹ بند کرو۔ نماز جا رہی ہے، کوئی نہیں کہتا، گانا بج رہا ہے، کوئی نہیں کہتا، رب کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، کوئی نہیں کہتا۔ سگا بیٹا سامنے موبائل پہ گندی فلمیں، ناچ گانے دیکھ رہا ہے، باپ نہیں کہتا، دیکھ رہا ہے گھر والی کے طرز زندگی، نہیں منع کرتا۔ دنیا کے لیے انسان کیسے روک رہا ہے؟ حالانکہ لائٹ چلے تو شاید کوئی حرج نہیں، لیکن ہر جانے والا منع کرے گا دنیا کے نقصان پر، دین کا نقصان ہوتا ہے کوئی منع نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے خواہشات کی زندگی نہ ہو۔ تیسری اور آخری بات جو انسان کو ہلاک کرتی ہے وہ اعجاب المرء بنفسہ، انسان کا اپنی رائے کو پسند کرنا، وہی اشدہن، یہ گناہوں میں سب سے بڑھ کر ہے۔ اپنی رائے کو پسند کرنا یعنی حرف آخر سمجھنا کہ کسی مشورے میں ایک آدمی نے رائے دے دی،
اب دوسرے ساتھی رائے دیتے ہیں، یہ کہتا ہے نہیں میں تو اپنے فیصلے پر ہوں، میں اپنے رائے سے رجوع نہیں کرتا، تو اپنی بات پہ اڑ جانا، اپنی بات پر ضد کرنا، منوانا، یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں۔ شریعت میں یہ پسند ہے کہ اگر غلطی ہو گئی رجوع کر دیا جائے، ساتھی کوئی مشورہ دے رہے ہیں، اکثر ساتھی اس رائے کو مان لیا جائے، اپنے آپ کو غلطی کے باوجود حق پہ سمجھنا، غلطی کے باوجود اس پہ ڈٹ جانا، اپنی غلط بات کی تشہیر کرنا، اپنے فیصلے کو دوسروں پر منوانا، ہی اشدہن، یہ گناہوں میں بڑھ کرے۔ آج یہ بات بہت عام ہو چکی ہے، عموماً اکثر ساتھیوں میں یہ بات ہوتی ہے میری یہ رائے ہے، اگر اس پر عمل نہ ہو تو ناراض ہو جاتے ہیں، اپنی رائے کو آخری سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان جب بھی کوئی معاملہ کرے تو مشورہ کرے۔ مشورے کی مثال دیے کی ہے، ایک دیا جلے روشنی کم ہوتی ہے، 8-10 آدمی رائے دیتے ہیں، 10 دیے جلتے ہیں تو روشنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایک بلب جلتا ہے روشنی کم ہوتی ہے، 10 بلب جل جاتے روشنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے مشورے پر عمل کرے، اور اگر کبھی کوئی غلط بات ہو گئی ہو تو اپنی بات سے رجوع کر دے۔ غلط مسئلہ بتا دیا، غلط رہنمائی کر دی تو اپنی غلطی سے رجوع کرنا چاہیے۔ صحابہ میں یہ بات تھی کہ اگر ان سے کوئی بات غلط ہو جاتی فوراً رجوع کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران انہوں نے یہ فرمایا کہ آج کے بعد کوئی 400 درہم سے زیادہ مہر نہ رکھے، یعنی جو بھی نکاح کرے زیادہ مہر نہیں ہونا چاہیے، 400 درہم مہر ہونا چاہیے۔ حضرت عمر نے یہ خطبہ دیا، اعلان کر دیا۔ ابھی ممبر سے نیچے اترے، مسجد سے باہر نکلے، ایک خاتون آئی، حضرت عمر سے کہا آپ نے یہ کیوں خطبے میں کہا کہ 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں ہونا چاہیے؟ قرآن میں تو اللہ حکم دیتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم نے اپنی بیویوں کو ڈھیر سارا سونا دیا ہو پھر بھی تم ان کو واپس مت لو۔ یعنی قرآن تو کہتا ہے کہ مہر میں انسان ڈھیر سارا سونا بھی دے سکتا ہے، عمر تم کون ہو جو کہتے ہو 400 درہم سے زیادہ مہر نہ ہو؟ حضرت عمر نے فوراً کہا میرے سامنے یہ آیت نہیں تھی، میرے ذہن میں مستحضر نہیں تھی، میں اپنی رائے سے رجوع کرتا ہوں۔ سر جھکایا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے کہ مدینہ کی عورتیں عمر سے زیادہ قرآن جانتی ہیں۔ فوراً آئے، ممبر پر کھڑے ہوئے، کہا مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے تمہیں کہا جو جتنا مہر رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے۔ یہ ہے غلطی سے رجوع کرنا، اپنی بات پہ ڈٹنا نہیں کہ میں نے غلط بات بتا دی اب وہ غلط ہے تو میں ڈٹ جاؤں کہ میری عزت میں کمی آئے گی۔ بات سے رجوع کرنے میں عزت بڑھتی ہے، غلط بات میں جمنا تکبر کی نشانی ہے، اس سے عزت گھٹتی ہے۔ جھکنے والا بلندی پہ جاتا ہے، اکڑنے والا نیچے گرتا ہے، بلندیوں پہ چڑھنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے۔ اس لیے آخری بات یہ ہے کہ انسان جب کوئی غلط بات کسی سے کہہ دے تو اپنی بات سے رجوع کرے، غلط مسئلہ بتا دے رجوع کرے۔ اکثر ساتھی کوئی رائے دیں، ان کی رائے کو فوقیت دے، اپنی رائے کو حرف آخر نہ سمجھے۔ تو یہ وہ جامع حدیث ہے جس میں 12 باتوں کا حکم تھا۔ ہم میں سے ہر ایک کوشش کرے کہ ہم اپنی زندگی میں ان 12 باتوں کو لے کر آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔